میں نیو کراچی میں تھا اور دیوبندیت بیان کرتا تھا، شروع سے ایک ہی سبق کو ایک رنگ میں، کم ہوا ہے زیادہ نہیں ہوا ہے، پہلے بہت زیادہ تھا۔ بریلویوں کے پیچھے ان کی مسجدوں میں جاتا تھا، منتظرین کے پیچھے گھر جاتا تھا، باقاعدہ 2-4 آدمی کو بسات کر۔ تو جب آس پاس کے ائمہ تنگ آ گئے اور لاجواب ہو گئے، 6 مہینے میں ہم نے نیو کراچی میں 28 مساجد میں توحید و سنت کا درس شروع کرا ہے، امام مقرر 28 مساجد۔ خانقاہ راشدیہ کالی مارکیٹ میں میں نے مولوی جنید حضروں والے کو، جو افغانیہ کا فارغ کا امام بنایا۔ تو نیو کراچی کے بریلویوں نے ایک جلسہ کیا اور کہا یہ تو نوجوان لڑکا ہے، ابھی پڑھ رہا ہے، میں نے دور حدیث نہیں کیا تھا، کتاب نیچے کتابیں پڑھ رہا خاموشہ۔ وہ کاڑوی صاحب کو لے آتے ہیں، یہ بھاگ جائے۔ ویسے ہی مجھے خط لے کر رات کو کہ مولانا محمد شفیع کاڑوی صاحب خطیب پاکستان کل آپ کی مسجد میں جمعہ پڑھانے آئے۔ میں سمجھ گیا، میں نے مؤذن کو کہا جلدی کرو، فوٹو اسٹیٹ والا بند ہو جائے گا، جلدی کرو، اس کی 2000-3000 کاپیاں کراؤ۔ فوراً جھٹپٹ پیسے دے دیے، وہ فوراً بھاگا 5 نمبر، اس کی کاپیاں کرائی اور تمام علاقے میں، نیو کراچی میں اور سب جگہوں میں بٹوایا۔ شفیع کھاڑی صاحب کے گھر بھی گئی۔ ایک اور مجھے لڑکا تھا، آتے جاتے اس نے کہا لاؤ گاڑی صاحب، میں نے کہا دے دو۔ گاڑی صاحب نے دیکھی، یہ سو کر گلے رہی تیرے مور پھوڑو، اس کا اخلاق نو کرے ماں سکھا رہے، یہ خبر ہم نہیں ہو۔ یہ لوگ چلے گئے ان کے پیچھے، انہوں نے کہا وہ اور تم ایک سازش ہو۔ میں نے کب کہا تھا کہ میں آؤں گا، میرے پاس کوئی وقت نہیں۔ ہم نے صبح سے مناظرے کا اعلان کیا، اسٹیج بنایا اور کتابیں لگائی، دنیا جمع ہو گئی۔ 12 بجے میں نے مناظرے کی تفصیل شروع کی۔ 3 بجے شفیع کاڑوی صاحب کی شکست کا اعلان کیا نہ آنے کی وجہ سے۔ ہماری اس مسجد میں جمعے کے دن 25 روپے چندہ ہوتا تھا اور عید کے دن مشکل سے 100 یا 150 روپے۔ اس دن ہمارے ہاں وہاں 13,000 روپے چندہ ہوا، پر کتنی دنیا آئی تھی۔ میں نے اپنے کمیٹی والوں سے کہا کہ چندہ بار بار کرتے رہو اور کچھ نہ ہو تو وصول کرو۔ شفیع کاڑوی صاحب سے ایک ملاقات ہوئی ہے قرآن گولی مار ہے، اور ان سے 2 مسئلوں پر مختصر سی گفتگو رہی ہے۔ مرتے دم تک دوبارہ انہوں نے ساتھ نہیں دیا، کبھی بھی سامنے نہیں آیا، اللہ کے فضل۔ ایک دن مجھے ٹیلی فون کیا، کیا نام ہے؟ میں نے کہا ظہر علی خان۔ یہ کیسا نام ہے؟ میں نے کہا بروزن احمد رضا خان۔ ٹیلی فون بند کر دیا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اختلافات میں کھلا سینہ رکھو، اپنی بات پر فولاد کی طرح ڈٹے رہو، مگر وقت کا انتظار کرو۔ کبھی ایسا ہوگا کہ آپ سمجھیں گے کہ میری بات نے سمجھائی نہیں، آپ کی بات حق ہے، وہ سمجھی سمجھائی ہے، وہ جھوٹی باتیں جو افسانے آپ کے خلاف کر رہا ہے۔ اللہ